سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے رنگ میں معصورہ دعا کی شکل میں ایک ارشاد ہے، بہت ہی بہترین دعا ہے، نصیحت ہے۔ اکثر اولیاء اللہ اپنے مریدین کو یہ دعا یاد فرماتے تھے اور تلقین فرماتے تھے کہ اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ جامع اور بہت مفید دعا ہے، اللہم اجعلنی عندک ولیہ۔ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعلیم فرما رہے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے اور دعا میں کیا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولیہ بنا لے۔ ولیہ کیا چیز ہے؟ اس کی مثال سمجھیں کہ جیسے دنیا کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، ان کے آفس ہوتے ہیں، منسٹر ہوا یا پرائم منسٹر ہوا یا بادشاہ ہوا، صدر ہوا، یہی عہدے ہیں سب سے بڑے۔ تو ان کے آفس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ کام کرتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں خاص کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چند لوگ بلکہ بہت کم، ایک آدھ دو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلا تکلف اندر باہر ہو رہے ہوتے ہیں آفس میں، اس عہدیدار کے پاس، منسٹر ہے یا بادشاہ ہے، نہ وہ کنڈی کھڑکاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، بلکہ بلا تکلف وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ مقرب اور قریب ہیں یہ۔ تو ہر آدمی رش کرتا ہے اس پر کہ بھائی ماشاء اللہ یہ تو بھائی بادشاہ کا بندہ ہے، یہ تو اس منسٹر کا بندہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا پھر ایک سٹیٹس بھی بن جاتا ہے، ایک مقام بھی ہوتا ہے پورے دربار میں، اور لوگ ظاہر اس سے پھر کوئی بادشاہ سے کام کرانا ہو یا تو اسے سفارش بھی کرا لیتے ہیں کہ بھائی اس سے بات کرو، یہ بندہ ہے، یہ قریب کر دے گا، یعنی ایک اس کا عجیب سٹیٹس بن جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے، مقرب ہوتا ہے انسان کا، آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ اس کا رازدان ہوتا ہے، اس کا رازدان ہوتا ہے، اس کی بات سمجھتا ہے، وہ اس کی بات سمجھتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے وہ اس انسان کے۔ تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ولیہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کے عہدیداروں کے پاس ولیہ ہوتے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، لوگ رش کرتے ہیں، تو اس کو چھوڑو، تم رب کائنات کے ولیہ بن جاؤ۔ آپ تو اونچی بات فرماتے ہیں نا اللہ کے نبی، کہتے ہیں ان چکروں میں کیا پڑھتے ہو، تم تو ایمان والے لوگ ہو، ان کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ اگر بننا ہے تو کس کے ولیہ بنو؟ رب کائنات کے ولیہ بنو۔
جیسے یہ آ رہا جا رہا آ رہا ہے، تمہارا مقام تو ایسا ہونا چاہیے، اس درجے پر پہنچو. تو اس کے لیے الحمدللہ فرمایا کثرت تو اختیار کرو. اللہم اجعلنی عندک ولیہ، یاد کر لینا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اپنے دربار کا ولیہ بنا لے. تو آنا جانا لگا رہے، تیرا رازدار ہوں، تو مجھے سمجھے میں تجھے سمجھوں. جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں یہ شخص جا رہا ہے. تو حاضری کے لیے اب اشارہ دیا اللہ کے نبی نے کہ تمہیں تو کوئی کمی نہیں ہے. اب تم کہو جی ہم کیسے بنے، تمہیں لیے تو کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک نے تو تمہیں ایک ایسی چیز دی ہے کہ تم اس کے دربار میں حاضری دے سکتے ہو. وہ عبادات ہیں، جو بھی تم عبادت کرو گے تو اللہ دروازہ کھول دیتا ہے اور تم اس کے دربار میں پہنچ جاتے ہو. تو اشارہ یہ ہے کہ تم عبادت کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی. یہ جو عبادت دی ہے اللہ پاک نے کوئی ہمیں سزا تو نہیں نہ دی. تلاوت قرآن جب بندہ کرتا ہے سبحان اللہ، جیسی تلاوت شروع کرتا ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضری دینے لگتا ہے، پہنچ جاتا ہے. جو جانا چاہے اللہ کے دربار میں قرآن کھولے اور تلاوت شروع کر دے. جو نہیں پڑھتے ہم قرآن، اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے اللہ کے قرب کا. سبحان اللہ، جس میں قرآن بھی ہے، ایک حیت نصیب فرما دی، ایک شکل ایسی نصیب فرما دی کہ قرآن بھی اس میں ہے. بس کانوں کو ہاتھ لگاؤ اللہ اکبر کہ دنیا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو ہی بڑا ہے، سب ختم. بس اتنا کہنا ہے، اس کے دربار میں حاضر دو، جھکو، کھڑے ہو، رکوع کرو، کبھی سجدہ کرو، کبھی کھڑے ہو جاؤ، کبھی چلے جاؤ، قرآن پڑھتے رہو. تمہیں یہ اتنی بڑی ایکشن دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ کیوں دی؟ اس لیے کہ ہر مقام پہ جو ایکشن تم کرو گے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. حتیٰ کہ تمہارا مقام ایک عجیب ہوگا کہ تم زمین پہ ماتھا رگڑ رہے ہو گے، لوگ سمجھیں گے ماتھا رگڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تمہاری جو پوزیشن اور حالت یہ ہوگی کہ تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو. لوگ نیچے سمجھ رہے ہیں کہ زمین پہ ہو، ماتھا رکھ دیا، لیکن اتنا بلند ہو گئے تم اس وقت اللہ کے قریب ہو گئے. تو کتنا بڑا راستہ اللہ پاک نے دیا. تو گویا جتنی عبادات اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں وہ ولیہ بنا دیتے ہیں انسان کو. آپ نے سنی ہوگی ایک حدیث کہ کثرت نوافل سے انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. کیوں؟ بھائی جب انسان نفل پڑھتا ہے تو اللہ نے کہا بھی سجدہ کرتے جاؤ اور میرے قریب آتے چلے جاؤ، میرا قرب حاصل کرو. شوق تو ہے ہمیں، شوق تو بہت ہے کہ ہم بھی ولیہ بن جائیں اللہ کے دربار، ہماری بھی حاضری ایسی ہو. تو بھائی یہ وسائل اللہ پاک نے دیے ہیں ہمیں، کتنے زبردست اللہ نے ہمارے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ذوق پیدا کریں اپنے اندر، شوق پیدا کریں اس چیز کا کہ کتنا دور ہم نے اللہ سے کیا ہے. الحمدللہ جب بھی اللہ سے ملاقات کرنے کا دل چاہے آدمی وضو کرے. چلو فرض نماز کا ٹائم نہیں تو نفل شروع کر دے، نفل شروع کر دے. چلو فارغ بیٹھے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیا ملے گا اس سے؟ یہ یقین نہیں ہے اس سے کیا ملے گا. اللہ کے دربار میں حاضری مل جائے گی. سبحان اللہ. سخت پریشانی ہے، طبیعت حیران ہے، پریشان ہے، کیا کروں، بڑا پریشان ہوں، یہ ہو گیا، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ وضو کرو، فوراً اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز کے ساتھ شروع ہو جاؤ. چند اوقات ایسے دیے جس میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، وہ 3 ہی ہیں. زوال کا وقت ہے یہ جو بتاتے ہیں، اور دوسرا 3 وقت میں، باقی ہر وقت کھلی ہے. اللہ کا جو دربار ہے کھلا رکھ، بالکل کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جس وقت تو آنا چاہے. الحمدللہ فرض تو بڑی اونچی چیز ہے، الحمدللہ اس کی کیا بات ہے کہ جس وقت تو میرے پاس آنا چاہیے، تیری طبیعت گڑبڑا رہی ہو، تم مجھ سے بات کرنا چاہے، مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، میرے دربار میں تو آ کے عرضی پیش کرنا چاہتا ہے، ویسے ہی تجھے مجھ سے محبت ہے، چلو اللہ سے باتیں کریں گے. تو اس نماز کے اندر کیسے کیسے اوقات آتے ہیں. نفل نماز میں تو آپ ہر وقت دعائیں مانگ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی نے مانگی، کوئی قید نہیں ہے. سجدے میں دعائیں مانگیں، بیٹھ کے دعا مانگیں، دعائیں مانگتے چلے جائیں. اس میں نوافل میں تو خوب اجازت ہے مانگنے کی، ہم کیوں نہیں کرتے؟ کوشچن تو یہ ہے، میری تقریر تھوڑی سن رہے ہیں آپ، میں تو ایک بات کر رہا ہوں. سوچنے والی بات ہے کیا ہم انسان، یعنی کتنے بڑا ہمارے اللہ نے اپرچونٹی دی ہے ہمیں. ہم کو 70 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا، سوائے فرض کے آگے قدم ہی نہیں اٹھتا. روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، اپنے پرابلموں پہ ماتم کرتے رہیں گے، دکھوں کو سناتے رہیں گے. بیماری ہے، اللہ کی قسم ہر چیز کا علاج اللہ نے، ہر چیز کا علاج اللہ نے رکھا ہے. کیوں نہ ہو؟ جب انسان اس دروازے میں داخل ہو گیا جہاں اللہ موجود ہے، اللہ ملتا ہے، تو وہاں کچھ نہیں ملے گا. جیسے یہ ولیہ جو دنیا کا ولیہ ہوتا ہے، بادشاہ کے دروازے چپ چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کچھ عرضی پیش کر دیتا ہے، اسے بتاتا ہے تو لوگ رش کرتے ہیں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی ایسے چپ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے.
تو جو رب کریم ہے، رب کائنات ہے، عرض السماوات ہے، تو وہ کیا ہماری باتوں کو نہیں سنے گا؟ ذرا اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں یار، ہم سوچیں یہ ہو گیا جی ہمارا فلاں ہو گیا جی ہماری یہ نہیں بات ہوتی. بھائیو ایک بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے الحمدللہ. اتنا وقت خالی ہمارے پاس ہوتا ہے، مشکل تو آپ فرض تک نہیں پہنچ سکتے. حکم تو یہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ مقام نہیں ہے، ایمان والے ہو تو جب فارغ بیٹھو الحمدللہ تو وضو کرو. وضو سے رہنی چاہیے مومن کو. کڑا ہوا مصلی بچھائے 2 رکعت لمبی پڑھنا شروع کر دی. اور یہ بھی یاد رکھیں، جتنی بیماری انسان کی سجدے میں ختم ہوتی ہے، کسی چیز میں ختم نہیں ہوتی. یہ میں نے ڈاکٹر سے، حکیموں سے، آپ کسی چیز کا بھی آپ کو فکر ہے، علاج ہے، تو فرماتے ہیں لمبے سجدے کرو. لمبے سجدے میں اللہ پاک نے ساری بیماریوں کو شفا رکھ دی. یہ سانس کی بیماری، یہ دل کی بیماری، یہ گردے کی بیماری، جگر کی بیماری، ساری کی ساری تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ. ایک ڈاکٹر تھے، دیکھیں قرآن شفا کتنا بڑا ہے. یہ بھی یہ بات ہے، جدہ میں کئی ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں میرے ایمان والوں کو ایمان چاہیے نا، اس کے یقین چاہیے. جیسا کتنی بڑی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کا دربار کھلا لگ رہا ہے تو میرے سب آنے والے نہیں بنو، ولیہ بنو، خاص مقرب بن جاؤ، میرے رازدار. آنے جانے والے لوگ تم پہ رشک کرے، پوری کائنات رشک کرے. یار کیسا آدمی ہر وقت اللہ کے دربار میں بیٹھا رہتا ہے. کہہ رہے میں نے تجربہ کیا ہے، کافی بڑے بڑے پیشنٹ تھے، کینسر کے، ادھر کے ادھر کے، صحیح بات بتا رہا ہوں، بہت بڑے بڑے پیشنٹ تھے اپنے وارڈ میں. تو میں نے سورہ رحمان کے بارے میں سوچا، پڑھا تھا کہ بہت ہی زبردست آیت ہے. تو میں تفصیل اس کی بڑی زبردست ہے. تو کہتے میرے دل میں یہ بات ہوتی کہ میں کیوں نہ اس سے علاج کر کے دیکھوں ان لوگوں کا. کینسر کے مریض تھے. 3 دن کہتا ہے میں نے سورہ رحمان لگائی دن کے اندر 3 دفعہ اس وارڈ میں. وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ آدھا وارڈ خالی ہو گیا تھا، سب کا صحیح ہو گئے مریض. ایمان چاہیے بھائی، یقین چاہیے. اب سن تو رہے ہم، لیکن کوئی اپنے دل میں یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم نے اللہ کا ولیہ بننا ہے. کر رہے ہیں بھائیو؟ اتنی بڑی بات ہے. اللہ نے میرے دل میں حدیث ڈالی، میں کہتا ہوں یہ بات کرتے ہیں، اور نیند کی بھی میں بھی اس میں کوشش کروں گا. اور آپ سے بھی اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، جلدی کر رہا ہوں کہ اب ذکر کا ٹائم ہے، لیکن دل کیا کہ بات تو بتا ہی دوں، شاید کسی کے دل میں میری بات اتر ہی جائے اور وہ اللہ کا ولیہ بن جائے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی جتنی عبادات ہو ان پہ جانا ہے، تاکہ ہم اللہ کے قریب، ہر عبادت قریب کرتی ہے، ہر عبادت. روزہ رکھ لو، اللہ کے قریب ہو جائیں گے. آپ حج کر لیں، قریب ہو جائیں گے. طواف کر لیں، قریب ہو جائیں گے. آب زمزم پی کے جو نیک کام کریں گے اللہ کے دربار میں آپ پہنچتے چلے جائیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی، نقطہ سمجھ آ گیا. لیکن یہ کیا بات چل رہی ہے، اصل نقطہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عبادت ساری صحیح ہے، اللہ کے دربار کو کھول دیتی ہے، لیکن حدیث میں کیا بتایا؟ اللہ جل اندہ کا ولیہ، کہ میں صرف وہ نہیں کہ بس تیرے دربار میں حاضر ہوں، نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں پرماننٹ ہر وقت تیرے دربار میں حاضر رہوں، پکا غلام بن جاؤں تیرا، 1 منٹ بھی تیرے اس سے نہ ہٹوں. اب یہ نقطہ سمجھ لیں، بہت اعلیٰ سٹیج بتایا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ نماز سے تو نہیں ہوگا بھائی. ہوگا کب تک پڑھیں گے نفل؟ کب تک آباد کریں گے؟ کب تک سجدہ کریں گے؟ روزے سے بھی نہیں ہوگا. خود جلے پہنچ جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے. روزہ ختم ہو جائے گا، حج ختم ہوگا، پھر واپس آ جائیں گے. تو ہمیں تو چاہیے ولیہ ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ حبیب فکر نہ کر، تیری امت کوئی چیز میں دوں گا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کل بھی ذکر قائم کر لو، دل میں مجھے یاد کرو، ہر وقت تمہارا دل چلتا رہے گا، ہر وقت میرے دربار میں حاضر ہوتے چلو. ذکر کرنے والا ایک لمحہ بھی اللہ کے دربار سے غیر حاضر نہیں ہوتا. اصل میں جو ولیہ ہے اللہ کے دربار کے، وہ کون ہے؟ ذاکرین ہے. کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکا، کوئی کتب نہیں بن سکا، کوئی غوث نہیں بن سکا، کسی کو مقام نہیں ملا. کیوں کہ ولیہ بن ہی نہیں سکتا. کثرت عبادت کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. کیا ہے؟ اس لیے جب بھی جائیں آپ کسی بھی فقیر کے پاس جائیں، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تو آیا کیوں؟ کہ اللہ کو دوست سنانے، اللہ کا دربار بننا. کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ساری عبادت کر. اگر ولیہ بننا ہے، ہر وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو اپنے دل کو جاری فرما لے اللہ کے ذکر کے ساتھ.
ذکر تیرا دل کرتا رہے گا، اور جب تک تو ذاکر رہے گا اللہ کے دربار میں موجود ہے، اور جو اللہ کے دربار میں موجود ہوگا الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. تو قرآن نے کہہ دیا کہ جو میرے دربار میں حاضر ہوگا تو وہ کیسے پریشان رہ سکتا ہے آدمی، وہ کیسے مصیبت زدہ رہ سکتا ہے. میری عنایت ہر وقت اس کے دل پر جاری رہیں گی. تو میرے بھائی ذکر کی مجلس ہے، سمجھ آئے گی بات کتنی بڑی دعا ہے. اللہ نے کتنے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ کے دربار میں تمہاری خاص مقام حاصل ہو جائے، ایک خاص قرب حاصل ہو جائے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بھئی خاص آدمی ذکر کر، نہیں، یہ تو اتنی بڑی ضرورت ہے ہماری. ذکر کل بھی زبانی نہیں، وہ بھی بند ہو جاتا ہے، تصویر کا ذکر وہ بھی بند ہوتا ہے. جو دل بند نہیں ہوتا، سبحان اللہ، کسی جگہ بند نہیں ہوگا، جنت تک لے جائے گا آپ کو، بند نہیں ہوگا. مرنے کے وقت بند نہیں ہوتا، قبر میں بند نہیں ہوتا، حشر میں بند نہیں ہوگا، پرسرات میں بند نہیں ہوگا، میدان میں بند نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں بند نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ہر جگہ نکالتے نکالتے آپ کو جنت میں پہنچا دیں. ذکر اللہ کثیرا، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور فرمائے. اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر، یعنی دل کے ساتھ اللہ کو ذکر. جس نے ذکر سیکھ لیا وہ کرتے ہی نہیں. افسوس کی بات یہ ہے وہ کرتے ہی نہیں. ٹائم نہیں جی، بس سوچیں گے جی تو فلاں کریں گے، اب فلاں جائیں. اندازہ لگائیں، ہماری غفلتوں کو اندازہ لگائیں. سیکھ بھی لیا اگر اتفاق سے کسی اللہ والے نے کچھ سکھا بھی دیا آپ کو ذکر، تو پھر کرتے ہی نہیں، کرتے نہیں. تو میرے بھائیوں یہ ریمائنڈ کرائے اللہ پاک نے ہمیں اس حدیث کے ذریعے کہ کوئی علاج نہیں ہے ہمارا، صرف کون سے علاج ہے؟ اللہ کا. ہر وقت دل کی طرف توجہ فرمائے. پہلے سیکھ لیں کسی سے ذکر کہ ہمیں اللہ کا ذکر سکھائیں، وہ آپ کو قلبی ذکر سکھائے گا. سیکھنے کے بعد پھر ہمارا کام یہ ہے کہ 24 آور وضو ہو نہ ہو، تب یہ چاہے نہ چاہے باقی سارے اعمال کرتے رہیں، لیکن دل ہر وقت ہمارا کس پر ہو؟ اللہ کے. اس کی پریکٹس کرنی ہے ہم نے آج سے، اس کی پریکٹس کریں. اسٹارٹ میں ذرا مشکل لگتا ہے ہر کام، لیکن پریکٹس کریں گے الحمدللہ بالکل یوزڈ ہو جائیں گے. یہ ایک فطرتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. دل کے ساتھ ذکر کی نسبت رکھی ہے اللہ پاک نے. دل اور ذکر یہ دونوں ایک چیز ہے، دونوں ایک چیز ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولانا نہیں کہہ رہے، کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی اور اونچا انسان نہیں کہہ رہے. یہ کون کر رہے ہیں؟ سرور کائنات، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ دوستو یہ کام کرو، میرے بھائیو یہ کام کرو. ذکر سیکھو، اور ذکر بھی قلبی سیکھو، اور پھر غافل نہ ہو. وسوسے آئے، شیطان آئے، یہ ہے، پر اللہ کے نبی نے فرما دیا، دعا دے دی کہ تو یہ دعا مانگ، یعنی یہ کام کر تاکہ تو یہ کام بن جائے. اس کو کرنا ہے، ہم کریں گے بھائی. ٹھیک ہے، ہر وقت دل پہ دھیان رکھیں. بس ہم ادھر خیال جائے پھر دل پہ دھیان، پھر خیال جائے پھر دل پہ دھیان. دل ہمارا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ، ایسے کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان
واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.